السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم معجزے کی، وہ لمحہ جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام تنہا بیابان میں اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ پیاس کی شدت، صحرا کی تپش، مگر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اسی آب و گیار وادی میں پھوٹ پڑا ایک مبارک چشمہ یعنی زمزم۔ آئیے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل مکہ مکرمہ کی آب و گیار ریگستان میں ایک معجزے کی صورت میں جاری فرمایا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر آئے۔ اس وقت مکہ مکمل طور پر سنسان ریگستان تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پانی۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دیا اور حکم الہی کے تحت واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ پانی کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بہت چھوٹے تھے، شدید پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ اس پر ان کی والدہ پانی کی تلاش میں پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا بھی کرتی رہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے درج ہے کہ جب وہ مروہ پر پہنچیں تو انہیں حضرت ابراہیل علیہ السلام نظر آئے۔ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے زمین پر پاؤں مار رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس کے بھروسے پر چھوڑا گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھے اللہ پر بھروسہ کر کے یہاں چھوڑا گیا ہے۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی پھوٹ رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے پانی کو جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ حضرت ہاجرہ کو خوف ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کے ارد گرد ریت اور پتھروں سے بند باندھ دیا۔ روایات میں ہے کہ پانی کو روکنے کے لیے وہ بار بار کہتی تھی زمزم، یعنی بہاؤ کو روکو۔ اسی نسبت سے اس چشمے کا نام زمزم پڑا۔ اس کے بعد قبیلہ جرائم کے لوگ اس چشمے کو دیکھ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ زمزم کا کنواں ریگستان میں سفر کرنے والے قافلوں کی آرام گاہ بن گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے یہاں دوبارہ آئے، وہی گھر جسے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا اجڑا ہوا ریگستان آہستہ آہستہ ایک تجارتی شہر بن گیا۔ آب زمزم کا یہ کنواں آج بھی مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ زمزم کے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ پیتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے تقریباً تمام مسلمان اس پانی کو اپنے گھروں تک لے کر جاتے ہیں۔ مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملے گا جو حج یا عمرہ کر کے آئے اور زمزم ساتھ نہ لائے۔ زمزم اور حج کے درمیان گہرا تاریخی تعلق ہے۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے اور اس کے متعدد مناسک کے حضرت ہاجرہ کے تجربے کی یاد میں ادا کیا جاتا ہے، خصوصاً صفا اور مروہ کی صحیح۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا فرض نہیں، مگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح سے پہلے ضرور زمزم پیتے ہیں۔